حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اور گلا گھٹ کر مرا ہوا، چوٹ کھا کر مرا ہوا، بلندی سے گر کر مرا ہوا اور سینگ لگ کر مرا ہوا جانور، اور وہ جسے کسی درندے نے کھایا ہو، مگر وہ حرام نہیں جسے تم اس کے مرنے سے پہلے ذبح کر لو۔ نیز وہ جانور بھی حرام ہے جسے آستانوں کے نام پر ذبح کیا جائے، اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم تیروں کے 500 وغیرہ سے قسمت معلوم کرو۔ یہ سب فاسقانہ باتیں ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے وہ آج تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو چکے ہیں، اس لیے تم ان سے نہ ڈرو بلکہ اپنے دلوں میں میری خشیت رکھو۔ آج میں نے تمہارے فائدے کے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا ہے۔ پس ان قیود کی پابندی کرو، مگر جو شخص بھوک سے بے بس کر دیا جائے لیکن وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو اور اس طرح مجبوراً اسے کوئی ایسی حرام چیز استعمال کرنی پڑ جائے تو اس پر گرفت نہیں۔ بے شک اللہ حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان اللہ سریع الحساب۔ تم سے دریافت کرتے ہیں ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، کہہ دیجئے تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، نیز جن شکاری جانوروں کو تم شکار کا طریق سکھاتے ہوئے سدھا لو تو ان کا کیا ہوا شکار بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ سو جس شکار کو وہ تمہارے لیے مار کر یا زندہ رو کے رکھیں اور اس میں سے خود نہ کھائیں تو اسے بھی تم کھا سکتے ہو، کیونکہ تم انہیں اس علم کے ذریعہ سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ البتہ اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو، اللہ کا تقوی کرو، اللہ یقیناً جلد حساب لینے والا ہے۔ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين
محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين آج تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، ان لوگوں کا کھانا جنہیں الہی کتاب دی گئی ہے تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ شادی کے لیے پاک دامن مومن خواتین اور جن لوگوں کو تم سے پہلے الہی کتاب دی گئی تھی ان کی پاک دامن خواتین جب تم انہیں ان کے مہر دے دو تمہارے لیے جائز ہیں، بشرطے کہ تم انہیں نکاح میں لانے والے ہو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے والے بنو، اور نہ چوری چھپے آشنائی رکھنے والے۔ جس شخص نے ایمان کی روش اختیار کرنے کا انکار کیا تو وہ سمجھ لے کہ اس کا عمل عقارت گیا اور وہ آخرت میں زیانکاروں میں سے ہوگا۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو اور اس کا عزم کرو تو وضو کرو، اور اس کے لیے اپنے منہ اور کوہنیوں تک اپنا ہاتھ دھو لیا کرو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور دونوں ٹخنوں تک اپنے پاؤں دھو لیا کرو۔ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر اچھی طرح پاک و صاف ہو جایا کرو۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی شخص جائے ضرور سے رفع حاجت کر کے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو اور تمہیں پانی میسر نہ ہو، تو تیمم کے لیے پاک مٹی کا قصد کرو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ اللہ تم پر کسی قسم کی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ وہ تمہیں پاک و صاف کرنا اور تم پر انعام پورا کرنا چاہتا ہے تاکہ تم شکر گزاری اختیار کرو۔ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور۔ اور اے مسلمانوں، اپنے پر اللہ کا احسان یاد کرو جو نزول قرآن کی شکل میں ہوا، اور اس پر عمل کے لیے وہ پختہ عہد بھی جس کے ساتھ اس نے تمہیں مضبوط کیا جب تم نے کہا تھا ہم نے تمہارا یہ فرمان سنا اور اسے قبول کیا۔ اللہ کا تقوی کرو، اللہ تو سینوں کی باتوں سے بھی کامل طور پر آگاہ ہے۔
يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر حقوق کے پوری طرح محافظ اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ انصاف سے کام نہ لو، ہر حالت میں انصاف کرو، یہ تقوی سے قریب تر ہے۔ اللہ کا تقوی کرو، تمہارے تمام اعمال سے اللہ کامل طور پر باخبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور مناسب حال نیک اعمال بجا لاتے ہیں، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے گی اور ان کے لیے بہت بڑا اجر مقدر ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا ہے تو وہ یقیناً جہنمی ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا اپنے اوپر وہ احسان یاد کرو جب ایک قوم کے لوگوں نے تم پر دست درازی کا پورا ارادہ کر لیا تھا، مگر اس نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی اسی طرح پختہ عہد لیا تھا، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے تھے، اور اللہ نے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے عبادت کو قائم رکھا، صدقات دیتے رہے، میرے رسولوں کو مانا، ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے ان کی مدد کی، اور اللہ کے سامنے اچھا عمل پیش کیا، تو میں تمہاری برائیاں تم سے ضرور دور کر دوں گا اور تمہیں یقیناً
ایسے باغوں میں پہنچاؤں گا جن کے نیچے سے انہیں شاداب رکھنے کے لیے نہریں بہتی ہیں، مگر تم میں سے اس عہد کے بعد جس نے کفر کی روش اختیار کی تو وہ سمجھ لے کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ پھر یہ ان کا اپنے پختہ عہد اطاعت کو توڑ ڈالنا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے انہیں اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کا یہ حال ہے کہ الہی کتاب میں تحریف کرتے ہوئے وہ اس کے الفاظ ان کی جگہوں سے بدل ڈالتے ہیں، اور جس بات کی انہیں نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اے مخاطب، تم ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی ایسی خیانت پر اطلاع پاتے رہو گے۔ ہاں، ان میں سے چند ایک اس سے مستثنا ہیں، سو ان سے درگزر کرو اور اعراض کرو۔ اللہ احسان کرنے والوں سے یقیناً محبت کرتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ان سے بھی ہم نے ان کا پختہ عہد لیا تھا، مگر وہ جس بات کی انہیں نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ چھوڑ بیٹھے ہیں۔ تب سے ہم نے ان کے مختلف فرقوں کے درمیان قیامت کے دن تک دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے، اور ضرور وہ وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ چکا ہے، وہ الہی کتاب کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالتے ہو، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس عظیم الشان نور یعنی محمد رسول اللہ اور کھول کر بیان کرنے والی کتاب یعنی قرآن مجید یقیناً آ چکی ہے۔ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ اس کے ذریعے اللہ
اپنی رضا کی پیروی کرنے والوں کو سلامتی کی راہیں بتاتا ہے اور اپنے حکم سے انہیں ہر قسم کی تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، انہوں نے یقیناً کفر کا ارتکاب کیا۔ کہہ دیجئے، جب اللہ نے مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ اور ان سب کو جو اس وقت زمین میں تھے ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تھا تو کون اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کر سکا تھا؟ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی موجودات پر اللہ ہی کی حکومت ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چاہی ہوئی بات کے کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ اور یہود اور نصارہ اپنی اپنی جگہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ کہہ دیجئے، اگر ایسا ہی ہے تو پھر تمہارے گناہوں کی وجہ سے وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ یوں نہیں جس طرح تم دعویٰ کرتے ہو، بلکہ جنہیں اس نے پیدا کیا تم بھی انہی جیسے انسان ہو۔ وہ اپنی مشیت کے مطابق لوگوں کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی مشیت ہی کے مطابق انہیں عذاب دیتا ہے۔ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی موجودات پر اللہ ہی کی حکومت ہے اور سب کو بالآخر اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے۔ وہ رسولوں کی مسلسل آمد میں وقفہ پڑنے کے بعد ہماری تعلیم کھول کر بتا رہا ہے، تا ایسا نہ ہو کہ تم کہو ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ کوئی متنبہ کرنے والا رسول آیا۔ سو اب وہ خوشخبری دینے والا اور متنبہ کرنے والا رسول تمہارے پاس آ چکا ہے، اور اللہ ہر چیز کا درست اندازہ کرنے والا ہے۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم، اللہ کا اپنے پر وہ احسان یاد کرو جو اس نے اس وقت کیا تھا جب اس نے تم میں نبی بنائے تھے اور تمہیں بادشاہ بنایا تھا، اور تمہیں وہ کچھ دیا تھا جو تمہارے زمانے کی قوموں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا۔ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين۔ اور موسیٰ نے کہا تھا، اے میری قوم، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، اور پیٹھ نہ دکھانا ورنہ تم زیاں کار ہو کر پلٹو گے۔ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، وہاں تو قوی ہیکل لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے، ہم میں ان کے مقابلے کی تاب نہیں، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم وہاں جانے کے لیے تیار ہیں۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ تاہم ان ڈرنے والوں میں سے دو اشخاص نے جن پر اللہ نے احسان کیا تھا کہا، ان پر حملہ کر کے شہر کے دروازے میں تو گھس جاؤ، پھر جب تم اس میں ایک دفعہ گھس گئے تو پھر یقیناً تم ہی غالب رہو گے، اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر توکل کرو۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں ہم کبھی بھی وہاں نہیں جائیں گے، اس لیے تو اور تیرا رب جاؤ اور دونوں ان سے جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔ یہ حالت دیکھ کر موسیٰ نے کہا، میرے رب، میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا، اس لیے آپ ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دیں۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اللہ نے موسیٰ سے کہا، اب وہ ملک 40 برس تک ان کے لیے ممنوع کر دیا گیا ہے، وہ اس پر قبضے سے محروم رہیں گے اور زمین میں مارے مارے پھریں گے، سو تم ان نافرمان لوگوں پر غم و افسوس نہ کرو۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ
إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ اور انہیں آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ درست طور پر اچھی طرح سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ جس کی قربانی قبول نہ ہوئی تھی اس نے حسد سے جل کر اپنے بھائی سے کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا، اور جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی اس نے کہا اللہ صرف متقیوں کی قربانی قبول کیا کرتا ہے۔ اگر تم مقبول بارگاہ الہی نہیں ہوئے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟